الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين أما بعد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. منہاج العربیہ دوسری کتاب 10واں سبق 9 سبق ہم نے الحمدللہ اللہ کے کرم سے مکمل کر لیے ہیں. ہر چند کے کسی چیز کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. ویری فرسٹ راؤنڈ ہے، بالکل پہلا دور، اور اس میں ہم جو ہے سرسری طور پہ ہی صحیح ہر چیز پڑھ تو رہے ہیں، اس پہ سے گزر تو رہے ہیں، اور کچھ مختصر مفید کہیں کہیں کچھ ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں. چلیے ایسا ہی صحیح، یہ پہلا دور ہے، اس میں ہم ایسا ہی گزریں گے، کوئی بات نہیں. تو یہ 10واں سبق درسن عاشرن اور الدرس العاشر، 10واں سبق. اب تک جو ہے ہم جو ہے فعل میں جو ہے فعل ماضی اور اس میں بھی واحد مذکر کے تینوں صیغے 8ویں اور 9ویں سبق میں ہم جو ہے کور کر لیے ہیں. تینوں صیغے 3 کیٹیگریز، یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. تو جو ہے متکلم اور مخاطب اور غائب. تو واحد مذکر متکلم کے لیے یعنی فرسٹ پرسن میسکولائن سنگولر، اس کا وزن ہے فعلتو، جیسا کہ کتبتو، قراتو، حفظتو، فہمتو وغیرہ. اور جو ہے واحد مذکر مخاطب کے لیے یعنی سیکنڈ پرسن سنگولر میسکولائن سنگولر کے لیے اس کا وزن تھا جو ہے آپ کو یاد ہوگا، فعلتا کے وزن پہ رہتا ہے. قراتا، کتبتا، حفظتا، فہمتا، دخلتا وغیرہ وغیرہ. اور جو ہے واحد مذکر غائب یعنی کیا بولتے ہیں تھرڈ پرسن میسکولائن سنگولر کے لیے جو ہے فعالہ کا وزن بالکل جو ہے جو 3 حرف ہوتے ہیں مادے کے بس وہی رہتا ہے. اور اس کی مثالیں قرأ، کتبہ اور سالہ، بدا، ختمہ وغیرہ وغیرہ. اب پھر یہ جو ہے سبق میں ماضی جو ہے جمع یہاں پر آ رہی ہے نا، مذکر سے متعلق ہی جمع کے صیغے بھی یہاں پر شامل کر دیے گئے ہیں. اور جو ہے ہم ابھی پڑھتے ہوئے دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 10واں سبق میں شروع میں کچھ افعال جو ہے دیے ہیں، تو اس کو ہی ہم جو ہے پڑھتے ہوئے ڈسکس کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. نہضا یہ فعالہ کے وزن پہ ہے، آپ سمجھ گئے. یہ جو ہے واحد مذکر اور غائب کا صیغہ ہے. تو فرسٹ پرسن میسکولائن سنگولر. نہضا وہ اٹھا، ہی گاٹ اپ. اخذا وہ لیا یا اس نے لیا. سألا اس نے سوال کیا. سمعا وہ سنا یا اس نے سنا. بدأ اس نے شروع کیا. اب اسی سے ہم یہ جو مادہ جو رہتا ہے سے حرفی، اسی کو ہم جو ہے فعالہ کے وزن پہ رکھ دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ. نہضا، اخذا، سہلا، سمعا، بدأ جو ہے فعالہ کے وزن پہ رکھ دیے. تو یہ جو ہے ہمارا
माजी हो गया, माजी मुतलक किसका हुआ? वाहिद मुजक्कर गायब का हुआ। फर्स्ट पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन सिंगुलर। अब उसी को आप जो है वाव और अलिफ लगा देना है। अलिफ ज़ायदा रहता है इसमें, इसकी कोई तफसीर में नहीं जाएंगे। तो नहजा से नहजू, तो वो सब उठे। तो ये नहजा जो है सिंगुलर है, नहजू जो है प्लूरल है, वही थर्ड पर्सन है। नहजा वो उठा, नहजू वो सब उठे। यानी नहजा वो एक मर्द उठा है दरअसल, और नहजू वो सब मर्द उठे। तो आप समझ सक रहे हैं, नहजा ये फ़ाला के वजन पे थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन सिंगुलर, वाहिद मुजक्कर गायब, और फ़ालू के वजन पे वाहिद मुजक्कर जमा, थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन प्लूरल आ रहा है। नहजा, नहजू, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा ताकि आपको बोर ना हो, उकताहट ना हो, उस ख्याल से रिपीट नहीं करूंगा, वरना हर कदम पे रिपीट कर सकता हूँ। अखज़ा उसने लिया, हाँ उसने लिया। अखजू उन सब ने लिया। साला उसने सवाल किया, उसने पूछा। सालू उन सब ने पूछा, उन सब ने सवाल किया। समिया उसने सुना। समिऊ वो सब ने सुना। बदा उसने शुरू किया, उसने इब्तिदा की। बदाऊ उन सब ने शुरू किया। देखिए जो है थर्ड पर्सन की जो है ये मिसालें थी, ये थर्ड पर्सन की पहले मुतलक माजी मुतलक में। और अब यहाँ पर फालतुम के वजन पे अब ये जो है आ जाएंगे। ये कौन सा है, ये कैटेगरी कौन सी है? ये जो है मुखातब की है, जमा मुखातब, जमा मुजक्कर मुखातब, यानी थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन प्लूरल। तो सॉरी सेकंड पर्सन, बहुत माफी चाहता हूँ, बोलने में एक का एक हो जा रहा। तो सेकंड पर्सन मैस्कुलाइन प्लूरल जमा मुजक्कर मुखातब है। तो ये फालतुम के वजन पे आएंगे ये अफाल। माजी मुतलक इसका फालतुम के वजन पे होगा। तो आप देखेंगे नहजा से बनाए नहजतुम, यानी वो तुम सब उठे। अखजा से बना दिए अखजतुम, फालतुम के वजन पे। अखजतुम के माने तुम सब ने लिया, यानी तुम सब मर्दों ने लिया है। साला से जो बना दिए साल तुम, यानी तुम सब ने पूछा, तुम सब ने सवाल किया। समिया से समिया तुम बना दिए, तुम सब ने सुना। और बदा तुम बना दिए, तुम सब ने शुरू किया। वैसी ही अब नीचे की सत्र में आइए आप मजीद। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं नहजना, अखजना, सअलना, समियना, बदअना। तो आप देख रहे हैं वजन क्या है, फालना के वजन पे है। तो ये जो है हम्म, जमा मुजक्कर मुतकल्लिम है। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है ये, मैस्कुलाइन, फर्स्ट पर्सन मैस्कुलाइन प्लूरल। तो फाला नहजा से जो है नहजना बना दिए हैं। फाला से फालना के वजन पे जमा बनाएंगे। तो नहजना, फालना के वजन पे नहजना, हम सब उठे। अखजा से अखजना, हम सब ने लिया। साला से सअलना, हम सब मर्दों ने पूछा या हम सब ने सवाल किया। समिया से समियना, हम सब ने सुना। और बदा से बदअना, हम सब ने इब्तिदा की, हम सब ने शुरू किया। फिर यहाँ नीचे आइए, ये मखलूत मश्क के तौर पे चंद अफ़ाल रखे हैं मौलवी साहब। बदा बोलिए, उसने
شروع کیا. ختمتا فعلتا کے وزن پہ ہے. بدا کیا تھا؟ واحد مذکر غائب، یعنی جو ہے ابتدا کرنا. ہاں تھرڈ پرسن ابتدائی کی. میسکولائن تھا. ختمتا کیا تھا؟ تو نے ختمتا ختم کیا. فعلتا کے وزن پہ. ہاں تو نے ختم کیا، تو یہ کیا ہے؟ فعلتا کے وزن پہ کون سی کیٹیگری ہے بھائی؟ یہ سیکنڈ پرسن میسکولائن ہے نا، میسکولائن سنگولر سیکنڈ پرسن. فعلتا کے وزن پہ تو نے ختم کیا. اور سمیعو دیکھیے آپ، فعلو کے وزن پہ تم ان سب جنرل. نے سنا. ان سب نے جی سنا. ان سب نے سنا. تو یہ کیٹیگری کون سی ہوئی؟ جمع کی کیٹیگری ہے. اور پھر کون سی ہے؟ تھرڈ پرسن ہے نا، غائب ہے، جمع مذکر غائب، تھرڈ پرسن میسکولائن پلورل. پھر حفظنا ہے، ہم سب نے یاد کیا. فعلنا کے وزن پہ ان جنرل، جنرلی اسپیکنگ. حفظنا ہے، اسپیسیفکلی دیکھے تو پھر وہ فاعل نہ ہو جاتا، ابواب الگ الگ ہو جاتے، اس میں نہیں جا رہے ہوں. کہ فعلنا کے وزن پہ جنرلی اسپیکنگ حفظنا، تو ہم سب نے یاد کیا. تو یہ کون سا ہے؟ صیغہ کون سا ہے؟ کیٹیگری کون سی ہے؟ جمع متکلم. ہاں جمع مذکر متکلم. تو کون سا چاہیے؟ یہ سوری، میرے بولنے میں بالکل ہو جا رہا، متکلم ہے یہ. جی فرسٹ پرسن میسکولائن پلورل. اس کے بعد فہم تم، فعلتم کے وزن پہ ہے. یہ انتم کا تم اس میں نظر آ رہا ہے. تم سب نے، فہم تم کا تم معنی سب کیا نے ہوگا؟ سمجھا. تم سب نے سمجھا. فہم تم. چلیے ہم زیادہ بہت زیادہ ریپیٹ بھی کرنے سے شاید اکتاہٹ ہو جائے. چلیے رجا تم سب تم واپس سب ہوئے. تم سب لوٹے، تم سب واپس ہوئے. ویسی دخل تو، میں داخل ہوا. سألنا، ہم سب نے پوچھا. اخذا، اس نے لیا. اکلو، ان سب نے کھایا. چلیے یہ تو شروع میں ذخیرہ الفاظ کے طور پہ یہ رکھا گیا تھا، اور مشق بھی اس کی ہو گئی ہے الحمدللہ. اب ہم باڈی آف دی لیسن پہ آ جاتے ہیں. الاستاذ دخل الصف. دیکھیے آپ، الاستاذ پہ جو ہے استاذ کے آخری حرف پہ جو حرکت ہے اس پہ غور کریے. الاستاذ، پھر دخل اور الصف. الاستاذ دخل الصف. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ استاد کے جو ہے زال پہ جو ہے آخری حرف پہ پیش ہے، اور پھر بیچ میں یہ دخلہ جو ہے وہ فعل ہے، اور الصف کے آخری حرف فا پہ جو ہے فتحہ ہے، زبر. تو الاستاذ کیا ہے؟ جس پہ اس کا اعراب جو ہے رفع ہے، پیش کو ہم بولیں گے رفع. تو یہ مرفوع جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، اور دخلہ تو یہ فعل ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. دیکھیے اب اس پہ نصب ہے الصف. الصف دخل الصف. تو الاستاذ فاعل ہے، دخل فعل ہے، الصف مفعول ہے. الاستاذ استاد، دخل داخل ہوئے، الصف کلاس روم میں.
الاستاذ دخل الصفا، استاد کلاس روم میں درسگاہ میں داخل ہوئے. فالتلامیذ، تو پھر جو ہے شاگرد، سکتو، خاموش ہو گئے. فالتلامیذ سکتو، آپ دیکھیے فا ہے اور التلامیذ ہے، ان دونوں کو ملا کے ہو گیا فالتلامیذ. چنانچہ تمام شاگرد، سکتو، خاموش ہو گئے. اب یہاں پر دخلا کیا ہے بیٹے؟ اوپر کے جملے میں دخلا جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب، فرسٹ پرسن، سوری تھرڈ پرسن سنگولر. اور فالتلامیذ سکتو میں چنانچہ تمام شاگرد خاموش ہو گئے. تو یہ خاموش ہو گئے یعنی وہ سب خاموش ہو گئے، سکتو. تو اس میں سکتو جو ہے فعالو کے وزن پہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تھرڈ پرسن ہے، میسکولائن پلورل ہے. تو جو ہے جمع مذکر غائب ہے یہ صیغہ. العریف، عریف جو ہے مانیٹر ہے. بدأ الدرس، دیکھیے آپ العریف، یہاں پہ بھی دیکھیے یہ العریف فاعل ہے. بدأ الدرس، بدأ جو ہے اس نے شروع کیا الدرس سبق کو. تو العریف یہاں پہ فاعل ہے، بدأ فعل ہے. الدرسہ پہ جو نصب ہے اس کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مفعول ہونے سے منصوب ہے. تو العریف بدأ الدرسہ، مانیٹر نے سبق شروع کیا. والتلامیذ، اور شاگرد سب کے سب، سمعوہ، اس کو تمام شاگردوں نے سنا. اس کو سے مراد درس کو، سبق کو. تو والتلامیذ، اور تمام شاگردوں نے، طالب علموں نے، تمام شاگرد بولیے یا تمام طالب علموں نے، سمعوہ، اس کو سنا یعنی اس سبق کو سنا. ثم، پھر، ختم، ختم کیا، العریف، مانیٹر نے، الدرس، سبق کو. تو ثم ختم العریف الدرس، پھر مانیٹر نے درس کو ختم کیا، اس کی تکمیل کر دی. والاستاذ سألہ، اور استاد نے اس سے پوچھا. افہمت الدرس یا عریف، کیا فہمتا تو نے سمجھا، الدرس سبق کو، یا عریف اے مانیٹر. تو اے مانیٹر، کیا تو نے درس کو سمجھا، سبق کو سمجھا؟ تو جواب کیا دے رہا ہے وہ؟ نعم، ہاں، فہمتو، میں نے سمجھ لیا. یا سیدی، اے میرے سردار. تو یہ جو ہے سیدی جو ہے یہ ریسپیکٹ دینے کا طریقہ ہے. یہ جو لفظ ہے یہ اکثر استعمال ہوتا ہے اپنے بزرگوں کے لیے، چاہے باپ ہوں چاہے جو ہے استاد ہوں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. نعم فہمت یا سیدی، جی میرے جناب میں نے سمجھا، جیسا ہم اردو میں بولتے ہیں. میں زیادہ اور کوئی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ایسے ہی پڑھ لیں گے سرسری طور پہ تاکہ اکتاہٹ نہ ہو کسی کو بھی. ثم، پھر، سأل، پوچھا، الاستاذ، استاد نے، التلامیذ، شاگردوں سے یا طالب علموں سے. تو ثم سأل الاستاذ التلامیذ، پھر استاد نے طالب علموں سے پوچھا. دیکھیے یہاں پر بھی
صرف غور کر لیجئے کہ سأل فعل ہے، الاستاذ فاعل ہے، التلاميذ مفعول ہے۔ اب یہاں پر الاستاذ، استاد جو ہے پوچھ رہے ہیں سمعتم الدرس، سمعتم الدرس الجدید وفہمتم، سمعتم کیا تم نے سنا، الدرس سبق کو، الجدید نیا، الدرس الجدید نیا سبق، نئے سبق کو، سمعتم الدرس الجدید کیا تم نے نیا سبق سنا، سمعتم الدرس الجدید کیا تم نے نیا سبق سنا، وفہمتم اور اس کو تم نے کیا سمجھا، کیا تم نے اس کو سمجھا، التلامیذ تو شاگرد جو ہیں تمام طالب علم جواب دے رہے ہیں نعم ہاں، سمعنا ہم سب نے سنا، وفہمنا اور ہم سب نے سمجھا، جیدن بہت اچھی طرح۔ تو نعم سمعنا وفہمنا جیدن، تو یہ ہوا نعم ہم نے ہاں، نعم سمعنا وفہمنا جیدن، نعم ہم کئی کو میں ہم نے بول رہا ہوں کہ نعم ہاں، سمعنا وفہمنا جیدن ہم نے سنا اور اچھی طرح سمجھ لیا۔ فبعد قلیل پھر تھوڑی دیر بعد، نہض الاستاذ استاد اٹھے، وخرج اور نکلے، من الصف درسگاہ سے، کلاس روم سے، والتلاميذ اور تمام شاگرد، ذهبوا چلے گئے، الى البیت گھروں کو، اپنے گھر کو۔ تو یہاں پر جو ہے کیا کیا جائے اب اس کی آج کون کون ہے بیٹے کلاس میں؟ ایک تو ہمارے استاد محترم ویس پاشا ہیں، اور ہمارے ہنیامہ ہیں، اور عادل پاشا شاید ڈرائیونگ کرتے ہوئے اٹینڈ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میوٹ کر رہی ہے واپس ہوتے ہوئے غالباً اٹینڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور حبیب پاشا شاید نہیں آئے ہیں۔ جی اچھا، تو ہمارا وقت کے لحاظ سے تو وقت ختم ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی کیا باقی اس میں جو ہے 2-3 سیکشنز باقی ہیں، چل اسئلہ ہے اور ایک سیکشن ہے اور ترجمہ کرو، یہ تو آئندہ سیشن میں، فریش سیشن میں کرنا ہی اچھا ہے اس کو۔